تو میں بتا رہا تھا کہ وہ غلام رسول میرے پاس آیا ہمارے گھر میں. میرے چچا اس موقع پر حج پر جا رہے تھے. تو وہ شام کو گھر آیا. اس نے کہا جی آپ کے چچا حج پر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو میرا ایک خط ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں نے لکھا ہے, اگر وہ لے جائیں اور خاص حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بتانا چاہتا ہوں ایسے ایسے سادہ لوگ دنیا میں موجود, سادہ لوگ. میں نے سنا, میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے جی بس خط تو بے شک آپ بعد میں پڑھ لیں, مگر صرف یہ وعدہ ہو کہ وہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں جا کر دیں, کسی اور کو نہ دیں آئیں, کسی اور کو. میں نے پوچھا بھائی اور سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اور سے وہ کہنے لگے جی ایسے ہوتا ہے نا, مثلا وہ لے کر جائیں گے گھر, معلوم کریں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو بعض اوقات کسی کام گئے ہوئے ہوتے ہیں اور گھر میں بچے ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے, تو کسی بچے کے ہاتھ میں نہ دیں آئیں, بعد میں گم ہو جاتا ہے خط, ممکن ہے نہ دیں. تو وہ انتظار کر لیں یا دوبارہ چلے جائیں, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ملیں ان کے ہاتھ میں دیں آئیں. یہ وہ سادہ امتی حضور کا سادہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, حضور تک پہنچ جائے گا, وعدہ ہوا. میں نے کہا مجھے اجازت ہے میں پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی بے شک پڑھ لیں. وہ چلا گیا. خط میں نے کھولا, اوپر لکھا ہوا تھا بخدمت جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس طرح عام خط لکھتے ہیں. نیچے بھائی آپ کی خیریت مطلوب ہے, عام مضمون جو ہوتا ہے, جس طرح کوئی کسی کو خط لکھتا ہے ادب احترام کے ساتھ. اس میں لکھا تھا حضور میں آپ کا امتی ہوں, جنگ محلہ پرانی عیدگاہ میں رہتا ہوں, قادری صاحب کے پڑوس میں. تو میرا بیٹا رمیز جو ہے وہ بگڑ گیا ہے, بری صحبت میں چلا گیا, کہنا نہیں مانتا, مجھے گالیاں دیتا ہے, پڑھائی چھوڑ گیا ہے. اور میں غریب آدمی, ٹی بی کا مریض ہوں, چونے کلی کر کے روزی کماتا تھا. محنت کی کہ یہ بچہ پڑھ جاتا تو روزگار کا باعث بنتا. میں اب جان میرے اندر نہیں کہ مزدوری محنت کروں. تو آپ سفارش کریں اور توجہ فرمائیں کہ میرا بیٹا سنور جائے. اور آخر پہ لکھا تھا اگر آپ کرم کریں امتی ہوں, میرا بیٹا سنور جائے, میں غریب آپ کے بچوں کو دعا دوں گا. میں آپ کے بچوں کو جو طریقہ عام خط لکھنے کا ہے اس طرح خط لکھا ہوا تھا. میں نے خط پڑھ کے بند کر دیا. چچا جان سے ان کو میں نے دیا, وہ بھی خط پڑھ کے حیران ہوئے. تو میں نے کہا بھئی اب غلام رسول نے یہ کہا ہے. وہ پوچھنے لگے تو یہ اس پر عمل کیسے کروں گا, مثلا حضور علیہ السلام. اب اس کو کوئی بات نہیں بتائی کہ حضور کا مزار پاک ہے. میں نے کہا اس کا جو خیال ہے بیچارے کو جھٹکا لگے گا, لیکن نفسیاتی طور پر جھٹکا لگے گا, اسے اپنے حال میں مست رہنے دو. تو میں نے چچا جان سے کہا کہ آپ اس خط کو لے جائیں, جالی مبارک پر جب حاضری ہو اور سلام عرض کریں تو ذرا تار کریں. جو شرطے ہوتے ہیں نا, سپاہی, جب ذرا دائیں بائیں جھانکیں دیکھیں وہ قریب نہ ہو تو چپکے سے اس لفافے کو جالی مبارک کے اندر پھینک دیں اور عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے غلام, ایک غلام رسول, نام بھی غلام رسول ہے حضور, اس نے آپ کی طرف خط بھیجا ہے, درخواست بھیجی, بس حضور کو پہنچ جائے گا. سو ہمارے چچا گئے, انہوں نے اسی طرح بعد میں ہمیں اطلاع کی کہ میں نے غلام رسول کا خط جالی مبارک کے اندر پھینک دیا ہے. آپ یقین جانیے کہ وہ ابھی حج سے واپس نہیں پلٹے تھے کہ لڑکے نے بری صحبت چھوڑ کے دوبارہ سکول اور کالج میں داخلہ لے لیا. اس نے پھر رسول انجینئرنگ کالج سے سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا. وہ پھر ایس ڈی او کیا کہتے ہیں, وہ اوورسیئر بنا. اس نے روزگار سنبھالا, گھر کی خدمت کی. بعد ازاں اس کا والد فوت ہو گیا. تو یعنی خط بھیجا اور واپس آنے سے پہلے تقدیر آقا نے بدل دی. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اگر حضور کی طرف جھکنے والے بن جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی توجہ کر کے ہمارے احوال کو سنوارتے ہیں, آج بھی اپنے فیض کے ساتھ ہمیں نوازتے ہیں. تو یعنی کمی ہماری طرف سے ہے, کمی ساری ہماری طرف سے ہے.